عزیز طالب العلم اور طالبات، آج میں آپ لوگوں کو 11ویں جماعت کے نصاب سے مرثیہ سے متعلق جو صنف شاعری میں سے ایک صنف ہے آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں گا۔ مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے۔ مرثیہ لفظ جو ہے وہ لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے معنی رونا، ماتم کرنا ہیں۔ مرثیہ سے وہ نظم مراد لی جاتی ہے جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کر کے اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ اردو میں مرثیے کا ایک خاص مفہوم یعنی کہ مطلب متعین ہو گیا ہے، یعنی مرثیہ صرف اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے۔ باقی تمام لوگوں کی موت پر کہی جانے والی نظموں کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے، مثلاً حالی کا مرثیہ، غالب اقبال کا مرثیہ، داغ وغیرہ جو کہ ان لوگوں نے لکھا ہے اس کو ہم مرثیہ نہ کہہ کر کے وہ شخصی مرثیہ کہہ سکتے ہیں۔ ابتدا میں مرثیہ ابتدائی عہد میں مرثیہ مختصر لکھے جاتے تھے اور ان کے لیے کوئی خاص شکل مقرر نہیں تھا۔ شکل مطلب اس کا کوئی ضابطہ، اس کا کوئی قانون ویسا کچھ طے نہیں تھا۔ میر خلق اور میر ضمیر جو اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اردو ادب کے ایک بہت بڑے شاعر وہ لوگ تھے کہ زمانے میں مسدس کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی اور پھر مرثیے کے لیے صرف یہی مخصوص ہو گئی۔ مسدس یعنی کہ جس شعر میں 6 بند ہو اس کو مسدس کہتے ہیں، اور یہ مسدس کی شکل کی حیت کو اس زمانے میں میر خلیق اور میر ضمیر کے زمانے میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ پھر تبھی سے مرثیہ کے لیے مسدس کی حیت کو ہی مخصوص کر دی گئی ہو گئی۔ میر ضمیر نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کیے جو حسب ذیل ہے، یعنی کہ اس کا جو ترکیب تھا، ان کے جو حصے ہیں وہ اس طرح سے انہوں نے میر ضمیر نے اس کو متعین کیا، طے کیا، یعنی کہ مرثیہ کو اسی ضابطے کے تحت لکھا جانا چاہیے، تب وہ مرثیہ بہت ہی بہترین مرثیہ کہلاتا ہے، ایک عمدہ اور ایک اعلیٰ پائے کا مرثیہ کہلاتا ہے۔ اس میں انہوں نے 4 نہیں بلکہ 8 حصے کو رکھا ہے۔ نمبر 1، چہرہ۔ مرثیہ میں چہرہ کسے کہتے ہیں، کس ضابطے کے تحت یہ آتے ہیں؟ چہرہ مرثیہ کے تمہید کو کہتے ہیں، یعنی کہ شروع کو۔ جب شاعر مرثیہ کو لکھتے ہیں تو جو شروع جب کرتے ہیں تو اس کو چہرہ کہتے ہیں۔ اس میں شاعر ایسے مضامین نظم کرتا ہے جن کا مرثیے کے اصل موضوع سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے صبح کا منظر، رات کا سماں، گرمی کی شدت، دنیا کی بے ثباتی، سفر کے مصائب، اپنی شاعری کی تعریف، حمد، نعت، منقبت وغیرہ۔ اس حصے میں چہرہ کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں شاعر جس کا مرثیہ لکھتے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں یہ سب صبح کا منظر، رات کا سماں وغیرہ، اور اس میں نعت، حمد، منقبت، تعریف وغیرہ
کو لکھتے ہیں۔ نمبر 2، سراپا۔ سراپا مرثیہ میں اس حصے کو کہا جاتا ہے اس میں مرثیے کے ہیرو، جو مرثیہ کا مین کیریکٹر، اصل جو کردار ہوتے ہیں، اس کے قد و قامت، ان کی ڈیل ڈول، ان کے جسمانی شکل و صورت، خد و خال اور دیگر اوصاف کو، یعنی کہ ان کے خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 میں جو مرثیہ کا حصہ آتا ہے وہ ہے رخصت۔ اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین سے اجازت لیتے ہوئے اور تمام عزیزوں سے رخصت ہوتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ جب میدان جنگ جب وہاں شروع ہوتا ہے تو جو جاتا ہے وہاں میدان جنگ کے لیے، تو وہ شخص جو ہے حضرت امام حسین سے اجازت مانگتے ہیں اور میدان جنگ کے لیے رخصت ہوتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں، اسی کو رخصت کہا جاتا ہے۔ آمد۔ اس حصے میں ہیرو کے گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ میدان میں آنے کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ اسی ذیل میں گھوڑے کی مبالغہ آمیز تعریف بھی کی جاتی ہے۔ جب ہیرو میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ہو کر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اپنے شان و شوکت کے ساتھ، اس وقت کا جو منظر ہوتا ہے، اس شاعری مرثیہ کے جو بند میں اس کی جو منظر کشی کی جاتی ہے، اور اسی میں گھوڑے سے بھی متعلق ان کا جو گھوڑا ہوتا ہے اس کی بھی تعریف اور بڑھا چڑھا کر مبالغہ آمیز تعریف بھی کی جاتی ہے۔ اس ذکر کو مرثیہ میں آمد کہا جاتا ہے۔ رجز۔ اس حصے میں ہیرو اپنے خاندان کی تعریف، جب وہ میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے جا کر کے وہ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنے خاندان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی بہادری کو وہ بتلاتے ہیں، اپنے بزرگوں کے کارناموں کا ذکر اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری وغیرہ کا بیان کرتا ہے۔ دشمن کی فوج کے جس پہلوان سے مقابلہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی اور اپنے اسلاف کی بہادری کا بیان کرتا ہے۔ جنگ۔ یہ جو حصہ ہے، اس حصے میں شاعر ہیرو کے مقابل فوج کے کسی نامور پہلوان سے یا پوری فوج سے بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہے، اس حصے کو بیان کرتا ہے کہ جنگ میں کس طرح سے وہ ہیرو جو ہے اپنے مقابل جو ہے کوئی پہلوان، نامور پہلوان یا پوری فوج ہی سے وہ بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہے، اس چیز کو شاعر اس حصے میں بیان کرتے ہیں۔ جنگ کے ضمن میں ہیرو کی تلوار اور گھوڑے کی تعریف بھی کی جاتی ہے، اور اسی حصے میں ہیرو جو ہوتا ہے جو میدان کارزار میں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اس کے تلوار اور اس کے گھوڑے کی بھی تعریف کی جاتی ہے۔ شہادت۔ اس حصے میں ہیرو میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے بالآخر دشمنوں کے ساتھ زخمی ہو کر شہید ہو جاتا ہے۔ مرثیے کے اس یعنی کہ حصے میں اسی شہادت کا بیان انتہائی مؤثر انداز میں کیا جاتا ہے۔ اس حصے میں شاعر جو شہادت کا جو حصہ ہوتا ہے، اس میں ہیرو جب میدان جنگ میں اپنی بہادری، اپنی شجاعت، اپنے ہمت کو دکھاتے ہوئے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ان کو تہ تیگ کرتے ہوئے پھر خود بھی وہ زخمی ہو کر شہید ہو جاتا ہے۔ مرثیے کے اس حصے میں شاعر جو بیان کرتے ہیں وہ بہت ہی انتہائی مؤثر اور دل چھو لینے والی انداز میں اس میں شاعر بیان کرتے ہیں۔
نمبر 8 جو مرثیے کا زج ہے، جو حصہ ہے، یہ ہے بین۔ بین کا مطلب ہی ہوتا ہے رونا۔ یہ مرثیے کا آخری زج ہوتا ہے، آخری حصہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسے الگ زج شمار نہیں کرتے بلکہ شہادت ہی میں شامل کرتے ہیں۔ اسی حصے میں اس منظر کی تصویر کشی کی جاتی ہے جب ہیرو کی لاش پر اس کے اعضاء یعنی کہ اس کے اپنے قریبی بالخصوص عورتیں اور اس کی خوبیوں کا بیان کر کے روتی ہیں۔ مختلف اعضاء کے ان جذبات کو انیس نہایت میر بابر علی انیس جو ہے انہوں نے بہت ہی نہایت مؤثر انداز میں پیش کرنے میں کمال رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو اس حصے کو پیش کیا ہے بین کو، آج تک اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کی جیسا اس حصے میں کسی نے بھی بیان نہیں کیا ہے جس طرح سے میر بابر علی انیس نے کیا ہے۔ وہ اس میں بہت ہی کمال رکھتے تھے۔ مرثیے کے آخری 2 اعضاء یعنی شہادت و بین کا اصل موضوع ہوتے ہیں۔ مرثیے کا جو اصل موضوع ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، شہادت اور بین۔ ان کی کامیابی پر مرثیہ اور مرثیہ نگار کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جب یہ بہت عمدہ ہوتے ہیں، یہ بہت ہی آئے پالے کے ہوتے ہیں یہ جو حصہ، تو اسی کے مناسبت سے شاعر کا جو ہے، مرثیہ نگار کا جو ہے وہ کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے اور اس کا مرثیہ بھی کامیاب رہتا ہے۔ مرثیہ کا بنیادی مقصد رونا رلانا اور رونے کی ترغیب دینا۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت اور بین کی پیشکش میں شاعر اپنا سارا زور کلام، اپنے سارے تخیل، اپنا زور کلام، اپنے غور و فکر کو اس میں صرف کر دیتا ہے اور اپنے اشعار کو پر تاثیر بنانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ انیس و دبیر اور ان کے پیرووں کی مرثیوں میں مرثیے کا اعضاء عام طور پر پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرثیے میں یہ تمام اعضاء موجود ہوں، اور اسی ترتیب کے مطابق بعض مرثیے ایسے بھی ملتے ہیں جن میں شہادت کا بین نہیں ہے بلکہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد واقعات نظم کیے گئے ہیں۔ ایسی صورت میں اعضائے مرثیہ کا التزام ممکن نہیں ہے۔ تو آج میں نے آپ لوگوں کو مرثیے سے متعلق یہ جو بتایا، اس کو آپ لوگ 2 بار 3 بار سن کر کے پھر جو میں نے وہ تحریر کو بھی دکھایا اس کو بھی دیکھ کر کے آپ اس سے متعلق اچھی طرح سے واقفیت حاصل کر کے اور اسے اپنے نصاب میں خاص حصہ کو سمجھ کر کے اس کی تیاری کریں، جو آپ لوگوں کو امتحان میں اس کو بہت مفید، یہ جو حصہ یہ مرثیہ جو ہے یہ بہت مفید ثابت ہوں گے، کیونکہ مرثیہ سے متعلق بھی عموماً یعنی کہ قریب پوچھا ہی جاتا ہے اس سے متعلق سوال۔ اس میں آپ کا آبجیکٹو بھی آ جائیں گے، جیسے کہ چہرہ، سراپا، یہ سب کس میں آتا ہے، رسا کس لفظ سے بنا ہے، یہ سب بہت سارے آبجیکٹو جو سوالات ہیں وہ آپ کے لیے حل ہو جائیں گے۔ بس بائے۔